پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی زندگی کے اتار چڑھاؤ۔ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی سیاسی بصیرت اور جمہوریت کے لیے لازوال قربانی کی بدولت تاریخ میں امر ہو چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ سالگرہ: محترمہ بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کو پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر پاکستان ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ بنی اور پاکستان کی عوام بے نظیر کو چاروں صوبوں کی زنجیر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کارکنوں سے محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ کسی پروٹوکول کو خاطر میں نہ لاتی، خطرات کے باوجود لیاری اور دیگر علاقوں میں کارکنوں کے گھر پہنچ جاتی اور یہی وجہ ہے کہ کارکن آج بھی انہیں یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ تعلیم: بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور اکاؤنٹ آف جیسز اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی میں پریزنٹیشن اکاؤنٹ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لی۔ اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور فیات میں ایم اے کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کافی مقبول رہیں۔ عملی سیاست: بے نظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دے گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ آصف علی زرداری سے شادی: ملک سے مارشل لاء ختم ہونے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ وزارت عظمیٰ: 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ تاہم اگست 1990 میں صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1993 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے 1996 میں حکومت کو برطرف کر دیا۔ پاکستان واپسی: بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں دبئی میں قیام کیا اور تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ کراچی میں حملے کے بعد انہیں بار بار متنبع کیا گیا، لیکن وہ کارکنوں سے ملتی رہیں اور 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ ادارہ یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اور جمہوریت کا یہ روشن چراغ بجھا دیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔